مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم صلیبی کلمات میں سے دوسرے کلمے پر بات کریں گے۔ خدا یسوع مسیح کے وہ 7 صلیبی کلمات جن میں سے آج دوسرے کلمے پر ہم بات کریں گے۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے، نجات کا پیغام۔ ہم کلام خدا میں سے دیکھیں، مقدس لوکا کی طبیب کی موافقت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 43ویں آیت۔ عزیزوں، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزوں، اس آیت کا متن پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار رہی، اور ہماری سزا تو واجب ہی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ عزیزوں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزوں، اس کلمے کا جو دوسرا کلمہ ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کا تعارف ہے۔ دوسرے کلمے میں ایک ڈاکو کا مسیح خداوند کے سامنے اپنے گناہ گار یا بدکار یا خطا کار ہونے کا اقرار ہے، اور وہ اقرار کر رہا ہے۔ اور پھر ایک سوال ہے جس کا مسیح خداوند نے جواب دیا، اسے نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بدترین گناہ گار بھی خداوند کو پکارے گا تو وہ نجات پائے گا۔ یہ کلمہ صلیب پر خدا کی محبت کا کامل ظہور ہے۔ خدا نے اپنے بیٹا دے دیا جو خدا کی محبت اور معافی کی خوبی کو دکھ کی حالت میں ظاہر کر رہا ہے۔ عزیزوں، 4 اہم باتیں ہیں جن پر ہم آج غور و خوض بھی کریں گے۔ نمبر 1، 2 بدکاروں کے درمیان مصلوبیت۔ نمبر 2، غیر تائب ڈاکو کا بیان۔ نمبر 3، نائب ڈاکو کا اقرار اور نجات کے لیے التجا یا درخواست۔ نمبر 4، مسیح کا وعدہ۔ عزیزوں، نمبر 1، ہم اس پر بات کرتے ہیں 2 بدکاروں کے درمیان مصلوبیت۔ مسیح خداوند کا خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا جانا۔ عزیزوں، انسان برے لوگوں کی سوسائٹی سے دور رہتا ہے تاکہ وہ مفت میں بدنام نہ ہو جائے۔ مسیح خداوند کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان
मसलूब किया गया। मुकद्दस लूका तबी ने उन्हें बदकार लिखा है। यहां बदकार मसलूब किए गए, वही खुदा यीशु मसीह को भी मसलूब किया गया। उसके साथ बदकारों का साथ सलूक किया जा रहा था। यह मुकम्मल मुशाबहत थी। वो गुनाहगारों का कामल और मुकम्मल नुमाइंदा बना। मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी लिखा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे लिए गुनाह गिना गया। अजीजों, मसीह खुदावंद ने मुकम्मल तौर पर गुनाहगार इंसानियत के साथ एक होने की जगह ली। वो इब्ने आदम कहलाता था। वो गुनाहगारों का नुमाइंदा और कराती बना। ये मुकद्दस यशाया नबी का नविश्ता था जो पूरा होना जरूर था। वो गुनाह गिना गया ताकि हम रास्तबाज गिने जाए। खुदा का इस मुशाबहत के लिए शुक्र हो। वो गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया है। अजीजों, फिर हम दूसरे बयान पर गौर करते हैं। गैर ताइब डाकू का बयान। मुकद्दस लूका तबी ने डाकू को बदकार लिखा है। उसके काम बुरे थे। वो मसीह को ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? वो जानता था कि वो खुदा का मसाशुदा और भेजा हुआ है। वो एक खास मिशन लेकर आया था। वो ये भी जानता था कि उसने औरों को मुसीबतों, तूफानों से बचाया था, बदलुओं से रिहाई दी थी, अंधों को बेनाई दी, लंगड़ों को चलाया। वो सारे हालात से वाकिफ था। उसे सब कुछ पता था। अजीजों, वो मसीह को उकसाता है कि वो खुद को बचाए जो औरों को बचा सकता है। वो खुद को भी बचा सकता है। वो ये भी कहता है कि हमको बचा, क्योंकि वो जानता था कि वो औरों को बचाता है, वो हमें भी बचाएगा। अजीजों, लेकिन मसीह दूसरों के लिए इब्जी जान देने आया था। उसके तजस्सुम का मकसद यह था, उसके पास कुदरत थी कि वो दुश्मनों को हलाक करे। वो अपनी मदद के लिए 12 तमन फरिश्ते यानी 72,000 तलब कर सकता था। अजीजों, खुदा ने यीशु मसीह अपनी खिदमत के आगाज में कहा कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया था, वो भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और आपने इसी काम के वसीले से बहुतों को अपनी तरफ खींच लूंगा। अजीजों, इस डाकू के बयान में मसीह पर इल्जाम तराशी और उसको अपनी कुदरत के गलत इस्तेमाल के लिए गैरत को ललकारना है। उसके दिल में ताइब दिली थी। उसे अपने किए और जिस जुर्म की
پاداش میں مصروف ہو رہا تھا اسے بالکل بھی ندامت اور افسوس نہ تھا، جو نجات کا باعث ہے۔ اس ڈاکو کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ہرگز افسوس نہیں کیا۔ عزیزو، دیکھنے میں آیا ہے کہ جب لوگ اپنے گناہوں اور برے کاموں کی وجہ سے سزا پاتے اور قید کیے جاتے ہیں تو انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ عزیزو، لیکن یہ بدکار ڈاکو کو نہایت ہی سخت دل اور نہایت عادی مجرم لگتا ہے۔ یہ حالت کئی اور ان غیر تائب دل انسانوں کی نمائندگی ہے جو اپنے گناہ پر تو بالکل پچھتاتے نہیں ہیں، بلکہ رہائی چاہتے ہیں تاکہ بعد میں اور برے کام کر کے غضب کا پیالہ بھر لیں۔ عزیزو، کاش ان کا یہ رویہ تبدیل ہو اور ایسے لوگ بھی نجات پائیں۔ دوسرے ڈاکو کا رویہ مختلف اور نجات پانے والا تھا۔ عزیزو، نمبر 3، ڈاکو یعنی متعدد ڈاکو کا بیان جو ہے، دوسرے ڈاکو کا بیان اور رویہ غور طلب ہے۔ اس کے اقرار میں 7 اہم پہلو نظر آتے ہیں جو دوسرے ڈاکو نے صلیب پر بیان کیے۔ اس میں 7 اہم پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، اسے گناہ کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا گناہ کی سزا دیتا ہے۔ نمبر 3، اس مسیح کی مصلوبیت اور بے گناہی کا اقرار کیا۔ نمبر 4، اس ڈاکو نے خدا یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کیا۔ نمبر 5، اس نے مسیح کی بادشاہت کا اقرار کیا۔ نمبر 6، اس نے خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کیا۔ نمبر 7، ڈاکو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر ایمان رکھتا تھا۔ عزیزو، تائب دل ڈاکو کی شناخت اس تائب دل ڈاکو کے بارے میں مختلف قیاس علائیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ دسماس اور دوماس کہلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک یہودی رومن ہوڈنٹنگ کا رکن تھا جو امیروں کو لوٹ کر غریبوں کو دیتا تھا۔ یہ ڈاکو جو صلیب پر معافی کے لیے التجا کر رہا ہے کہ امیروں کو لوٹ کر غریبوں کو تقسیم کرتا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح کو مصر لے جایا جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا، لیکن ڈاکوؤں کے گروہ کے کیپٹن کے بیٹے نے خدا یسوع مسیح کو بچایا۔ یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ نوجوان کیپٹن کے بیٹے نے خدا یسوع مسیح بچے پر ہاتھ ڈالنے نہ دیا اور اسے یہ کہتے ہوئے جانے دیا، اے تمام بچوں میں سے برکت والے، اگر کبھی مجھ پر رحم کرنے کا وقت آ جائے تب مجھے یاد کرنا اور اس گھڑی کو نہ بھولنا۔ عزیزو، وہی
جوان ڈاکو جس نے مسیح کو جب وہ ایک بچہ تھا بچایا تھا، وہ اسے دوبارہ کلوری پر ملا اور اس وقت خدا یسوع مسیح نے اسے بچایا۔ عزیزو، ایک اور روایت اس ڈاکو کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ جہاں یوحنا اصطباغی قید تھا، وہاں یہ ڈاکو بھی قید کیا گیا تھا۔ وہاں اس نے خدا یسوع مسیح کے کاموں، تعلیم اور زندگی کے بارے میں گواہی سنی تھی۔ وہ اس کو ملنے کا مشتاق تھا۔ عزیزو، اس کے بیان میں یہ عکس پایا جاتا تھا۔ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، اس نے اپنے گناہ اور واجبی سزا کو پھر تسلیم کیا۔ عزیزو، اس ڈاکو نے مسیح خدا کی بے گناہی، انسی سزا، اس کے نجات دہندہ ہونے اور اس کی آئندہ بادشاہی کا اقرار کیا۔ وہ ایک دائم گناہگار تھا۔ خدا کلمزی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ عزیزو، دائم ڈاکو نجات پانے والے گناہگاروں کا نمائندہ تھا۔ عزیزو، یہ ڈاکو ان تمام گناہگاروں کی علامت تھا جو اپنے گناہوں پر ندم ہوتے، اقرار کرتے اور اپنے گناہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، نجات کی یہی راہ ہے جو بحالی، توبہ، رجوع لانے سے ملتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نمبر 3، نجات کے لیے درخواست۔ اس ڈاکو نے اپنی نجات کے لیے درخواست کی۔ عزیزو، تائب ڈاکو نے مسیح خداوند سے درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ اس نے مسیح خداوند کو بادشاہ تسلیم کیا۔ عزیزو، اس نے پہلے سے مسیح کے بادشاہ ہونے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس نے صلیب پر بھی یہ کتاب پڑھا تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ہر مصلوب کیے جانے والے شخص کی صلیب کے اوپر اس کے جرم کا کتابہ لگایا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا کہ اس کا جرم یہ ہے، اس جرم کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ عزیزو، لیکن خدا یسوع مسیح کی صلیب پر لگا کتابہ حالات کن تھا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ یہ معمولی بات نہ تھی۔ رومی حکومت نے بڑی تحقیق کے بعد ہی یہ جرم مسیح میں پایا تھا اور یہ صلیب پر لٹکا دیا گیا، اور یہ تائب ڈاکو نے مسیح کو بادشاہ مان لیا۔ اس نے اسے اس دنیا کا بادشاہ نہ مانا، بلکہ مختلف اور آئندہ کا بادشاہ، جس کی بادشاہی روحانی، باطنی اور ابدی ہوگی۔ وہ جان گیا تھا کہ صلیب کی سزا سے تو سب مر جاتے تھے، لیکن مسیح مر کر بھی زندہ رہے گا اور اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ عزیزو، پھر جب ہم اپنے خدا یسوع مسیح کا بیان
دیکھتے ہیں اور فردوس کا وعدہ دیکھتے ہیں اور واضح طور پر یہ بیان دیتے ہیں مسیح خداوند تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، نمبر 1، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ عزیزو، مسیح خداوند نے اس ڈاکو کی درخواست کو قبول کیا اور کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، مسیح خداوند کے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ وہ سچا ہے، وہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا تھا۔ جو زندگی کی سچی راہ ہے وہ اپنے وعدوں کے پورے ہونے میں دیر بھی نہیں کرتا ہے۔ اس نے ڈاکو سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نمبر 2، عزیزو، فردوس کی شناخت۔ فردوس جسے پیراڈائز کہا جاتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جافتہ باغ ہے، جافتہ باغ۔ جب فارسی بادشاہ کسی کو اپنے خاص رازوں رازدار بنانا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ باغ میں سیر کے لیے چن لیتے تھے۔ یہ وعدہ لافادیت کہیں زیادہ تھا جو خدا یسوع مسیح نے ڈاکو کے ساتھ پیش کیا یا اس کے ساتھ کیا۔ عزیزوں، اس نے اسے آسمانی مقاموں میں باغ کے ساتھی کسی عزت و ترقی کے مرتبے کا وعدہ کیا تھا۔ عزیزوں، فردوس کے لیے دیگر الفاظ جنت اور آسمان ہے۔ اسے نیا یروشلم بھی کہا گیا ہے۔ جو ہی کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ جو بھی اس کے پاس آئے گا وہ اسے ہرگز باہر نہیں نکالے گا۔ زمینی خدمت کے دوران بڑے گناہگار خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، خدا یسوع مسیح نے انہیں معاف کیا۔ خدا نے اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیا۔ خدا ان کے پاس آنے کا کوئی وقت نہیں، اس کے پاس آخری گھڑی میں بھی آیا جا سکتا ہے، دیر نہیں ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند نے فردوس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ یہ آرام کی جگہ ہے جہاں ایماندار مرنے کے بعد جاتے تھے، جسے ابراہیم کی گود بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزو، لازر جہاں پر مرنے کے بعد لے جایا گیا تھا۔ عالم روا کے 2 حصے تھے، ایک حصہ جہاں ایماندار جاتے تھے، لازر اسی حصہ میں لے جایا گیا تھا۔ عزیزو، برا حصہ جہاں امیر آدمی جیسے لوگ جاتے تھے، جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جو گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس حصہ میں جاتے ہیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوتا ہے۔ عزیزو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس نے خدا کے فردوس میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے، جو کہ تیسرے آسمان پر ہے۔ تیسرے انواع جو ہم خدا میں یسوع مسیح کے بیان میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جہاں عزیزو مسیح گیا، اس ڈاکو کو وہاں لے جایا گیا، کیونکہ وہ
خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تھا۔ مرنے کے بعد ایماندار بھی مسیح کی حضوری میں جاتے ہیں۔ ڈاکو ایمان لاتے ہی فردوس کا وعدہ پا گیا۔ جیسے ہی کوئی مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے تو وہ نجات پاتا ہے۔ ایمان لانے سے ایک شخص موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ عزیزو، ایمان لانے اور فردوس میں جانے کے درمیان کوئی فرق کا وقت نہیں پایا جاتا۔ آپ ایمان لاتے ہی فردوس میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ زندگی کے آخری لمحے میں بھی جب آپ ایمان لے آئیں گے، آپ زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزو، میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں، اس ڈاکو کی طرح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور یہی وقت ہے اسے قبول کرنے کا۔ جس طرح اس ڈاکو نے اپنے آپ کو بچایا، آج ہمیں بھی اپنا ایمان اس پر لا کر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، لیکن خدمت کا نہیں، آئے اپنی جوانی میں خداوند کو یاد کریں تاکہ باقی ماندہ زندگی خداوند کے جلال اور کام کے لیے صرف کریں اور دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا، کسی نے کہا ہے کہ جب تک زندگی ہے نجات کے لیے امید باقی ہے۔ خداوند آج اس خوبصورت بیان جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا